اگلا سوال بھائی ایک بھائی کا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں رمضان المبارک میں نماز تراویح کے دوران اگر امام صاحب کی قرأت سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو یا سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو ان کے اسپیڈ کی وجہ سے، تو کیا اسی مسجد کے کسی کونے میں کھڑے ہو کر خود ہم امامت کر کے جو ہے وہ تراویح پڑھا سکتے ہیں، یا اس کا کوئی اور حل ہے؟ تہاڈی جرت نہیں، یہ بھائی کا سوال ہے۔ ان کو کر کے دسو، کونے میں کھڑے ہو کے جماعت کرا کے، ٹھیک ہے، جماعت کران دیندے نے تانوں، اچھا سوال ہی پوچھنے دے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ تیز سپیڈ سے پڑھا رہے ہو آپ پیچھے سے جا کے سپیڈ آہستہ کر دیں۔ وہ نیٹ پہ آپ نے دیکھا نا، وہ ایک ملیشیا یا انڈونیشیا کی تراویح چڑھی ہوئی ہے، ہوئے 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 کس طرح یار وہ انہوں نے مذاق اڑایا ہوا ہے۔ یہ اس طرح پڑھنا حرام ہے اور بعض اوقات یہ کفر کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا۔ کیونکہ اگر آپ نے الفاظ بگاڑ دیے تو الفاظ تو کلمات کفر بن جائیں گے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اگر امام سپیڈ سے پڑھ رہا ہے اور اتنی سپیڈ سے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، تو اس کی سپیڈ تھوڑی سی آہستہ کر دیں، آگے جا کے کر لیں گے۔ ہاں، کس طرح؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ پڑھ کے فارغ ہو تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے امام صاحب سے کہیں کہ سر ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے آپ کی قرات کا، لیکن تھوڑا سا آہستہ پڑھیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور باقی لوگوں سے پوچھیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں۔ اور یہ کام آپ خود نہ کریں، کسی سفید داڑھی والے سے کرائیں تاکہ اس پہ کوئی غصہ بھی نہ کھائے آپ کو، تو وہ لمحہ پا لیں گے نا، مستنڈے کہہ دیں۔ ہاں، مستنڈے کہہ کے۔ لیکن یہ بالکل آخر میں کرنا ہے آپ نے، پہلے ان کو علیحدہ ہی لے کے جا کے نا کمرے میں جا کے شہزاد بھائی سمجھانا ہے ان کے سر کمرے بھی چاہو، ضروری سوال ہے۔ تو اور میں آپ کو بتاؤں اکثر یہ اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے چھلانگیں بھی مارنی ہوتی ہیں اور قرآن زبانی سے یاد بھی نہیں ہوتا۔ اگر وہ ایک ایک لفظ پڑھیں گے تو وہ آپ تو غلطی پکڑ لیں گے، اور آج کل تو ہر دوسرا بندہ سامنے بنا ہوا ہے، لوگوں نے اسمارٹ فون پیچھے اٹھائے ہوئے ہیں، مصحف اٹھائے ہوئے ہیں، تو ان سے ریکویسٹ کر کے سپیڈ آہستہ کروائیں، کیونکہ سپیڈ تیز ہے تو سر رمضان کا مقصد اضافی نوافل نہیں ہے، قرآن سننا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جہاں 20 تراویح ہوتی ہیں آپ 20 پڑھ کے نکلیں، جہاں 40 ہوتی ہیں وہاں 40 پڑھ کے، 40 والی پارٹی بھی ہے نا، جی جی، مالکی تو 40 کے قائل ہیں، یہ تو 20 کا تو انہوں نے ڈھونگ مچایا ہوا ہے نا صرف۔ اور ایون شیعہ کے ہاں بھی ہے، ان کے ہاں تو یہ ہے کہ پہلے 20 روزوں میں آپ نے 20 تراویح پڑھنی ہے، لیکن جماعت سے نہیں، اپنی اپنی۔ تو یہ مالکی کیوں 40 پڑھتے ہیں؟ آپ کی تو ویڈیوز میں امام مالک کا جو ہے وہ حدیث 11 رکعت ہے، نہیں آج کل کے مالکی تو پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا قائل ہیں، ہو سکتا ہے کٹر ہوئے تو پڑھتے ہوں گے، سوڈان سارا مالکیوں کا ہے وہ 11 رکعت پڑھتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو جو آپ کو مسٹنڈے مولانا صاحب بتاتے رہتے ہیں نا، چاروں اماموں کا اتفاق ہے، ان کو کہ جائیں سوڈان میں امام مالک کے ماننے والے ہیں، ان سے کہیں 20 پڑھیں۔ میرا اپنا ایک بڑا قریبی دوست سوڈان رہا ہے اپنی جاب کے سلسلے میں کتنا عرصہ، تو کہتا ہم 11 ہی پڑھتے رہے وہاں پہ، اور وہ مالکی تھے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے، ہاتھ باندھ کے بھی پڑھتے تھے۔ اس سپیڈ کا ایک سلوشن سمجھ میں آتا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ پورا قرآن آپ ختم کریں بجائے اس کے کہ ترتیل کے ساتھ اسی قرآن کو کر لیں؟ سولوشنز کی طرف تو ابھی میں سر شروع کی، مجھے عرض تو کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو جا کے سپیڈ آہستہ کریں اس کی، امام صاحب کی، اس کے لیے آپ کوئی بھی طریقہ ڈیوائز کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اس کا مقصد قرآن سننا ہے، آپ اپنی مسجد بدل لیں، جہاں کوئی صحیح پڑھ رہا ہے وہاں جا کے پڑھنا شروع کر دیں، بجائے مولویوں کے ساتھ پنگا لینے کے۔ ضروری ہے کہ آپ نے اس مولوی کو ہی سیدھا کرنا ہے جو سیدھا ہونے کے لیے نہیں تیار۔ تیسری بات جو آپ نے کہی کہ ان سے کہیں یار پورا قرآن ختم کرنا کیا ضروری ہے، آپ آدھا قرآن پڑھ لو، اور صورتوں کے ساتھ پڑھنے کا تو میں مشورہ نہیں دوں گا۔ صورتوں کے ساتھ پڑھنے تو سر آپ اکیلے ہی پڑھیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا عمر نے جب وہ تراویح کی نماز شروع کرائی تو اس میں آپ نے کومنٹس دیے کہ اس سے بہتر رات کے آخری پہر میں اٹھ کے گھر میں نوافل پڑھنا ہے، تو وہ تو سب سے افضل ہے۔ تو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ خود اپنا مصحف اٹھا کے نا
تو سر مسجد کے کونے میں نہ آپ جماعت کرائیں، آپ اپنے گھر میں کرا لیں بیوی بچوں کو کھڑا کر کے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں نفلی نماز ادا کرتا ہے۔ قیام اللیل گھر میں کرنا افضل ہے مسجد کی نسبت۔ اچھا جی جی، یہ ہم نے تو پچھلی دفعہ یہ آپ سے سنا ہوا تھا، لیکن ظاہر ابھی آپ نے دوبارہ ریپیٹ کیا، تو یہی یہ فرما رہے تھے اس کے برعکس، یہ آپ کہہ لیں جو آپ نے بتایا کہ جماعت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے اور اس کے اوپر جو ثواب والے معاملات بھی ہیں۔ وہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے امام کے ساتھ قیام کیا اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ وہ ٹھیک ہے، یہ کون سی نماز تراویح ہے؟ ہاں نماز تراویح رات کی قیام جو ہے، تو یہ یہی لیکن یہ اس صورت میں جب آپ قرآن سن رہے ہیں، ایک بندے کو قرآن نہیں آتا تو اس کے لیے تو افضل یہ ہے کہ امام کے پیچھے ہی پڑھے۔ ایک بندے کو قرآن آتا ہے یا وہ خود پڑھنا جانتا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ خود پڑھے۔ اصل مقصد قرآن سننا ہے کہ آپ سال میں ایک دفعہ قرآن کا دورہ کر لیں۔ آپ کو ہوتا ہے نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال نبی علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن آ کے کرا کرتے تھے، اور ایک سال آپ نے 2 دفعہ کیا تو آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور یہ حدیث اسی میں ہے وہ جو سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تو آپ رو پڑی، پھر ایک بات کہی تو ہنس پڑی۔ تو وہ جو روئی کیوں تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہر سال جبرائیل میرے پاس ایک دفعہ آتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ آئے ہیں، مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت قریب ہے، تو رو پڑی۔ اور پھر کہا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مر کے میرے پاس پہنچو گی، تو اس پہ وہ مسکرا پڑی۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ تو یہ سپیڈ والا معاملہ جو ہے نا جی، کوئی فائدہ نہیں سر۔ آپ اگر پیچھے کھڑے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں صرف پیچھے کھڑا ہونے کا مجھے ثواب مل رہا ہے، نہ قرآن کا ثواب ہے۔ اور قرآن نہیں سمجھ آ رہا، چپ کر کے میرے بھائی فرض پڑھ کے سنت وطر پڑھ کے گھر جا کے سو جاؤ، اور صبح فجر تکبیر اولیٰ سے پڑھ لیں۔ یہ میں آپ کو پوری رات کے قیام کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ہے، اور جو پھر فجر بھی پڑھ لے اسے پوری رات کی قیام کا ثواب۔